سجایا ہے، آمد محمد کا جشن منایا ہے، تذکرے ولادت کے ہو رہے محفل میں، تذکرے ولادت کے ہو رہے محفل میں، نظم منائی ہے، نثر میں سنایا ہے۔ اور مصطفیٰ بشر تو ہے، مصطفیٰ بشر تو ہے، مصطفیٰ بشر تو ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ان کو ان کے خالق نے نور سے بنایا ہے۔ اور اے نمازیوں پہلے دل سے ان کے ہو جاؤ، اے نمازیوں پہلے دل سے ان کے ہو جاؤ، جو کہ عرش پر جا کر یہ نماز لایا ہے۔ آپ کے روبرو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الکریم صاحب قبلہ ارشادی خطیب و امام مسجد نواب سید اللہ خان صاحب رامپور یہاں جلوہ بار ہیں۔ ذرا آپ کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، یہ بھی بڑے خوشنصیبی کی بات ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سمجھیں ماشاء اللہ۔ پچھلی مرتبہ بھی میں آیا تھا اور اس سال بھی حضرت نے بلایا ہے، حضرت کی خدمت کو دیکھ کر بڑی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں اور انسان کچھ لمحہ کے لیے ویسے بھی بعد نماز وقت کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ دیر کی گفتگو نہیں، چند منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگ ذہن میرے طرف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بأیام اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وطول الابصار و ضیائها، وصلوا علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب اکبر، بلند و برتر ہے سب سے اونچا مقام تیرا، اے رب اکبر، بلند و برتر ہے سب سے اونچا مقام تیرا۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، بولوں نہ کیسے میں نام تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی نظر سے بے سود ہو گیا، شداد کوئی فرعون کوئی نمرود ہو گیا، اور جس نے نہ کیا نور محمدی کا احترام، دیکھا گیا لعین وہ مردود ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجدد دین و ملت کا شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ حضرات گرامی، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی آمد کے دن پر خوشی مناتے ہوئے ان کے میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی بات تو ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ آپ اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے دن کوئی اور ہے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی
چیز ہے سب اسی کے لیے ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے ہر چیز کا بادشاہ وہی ہے، دن بھی اس کے ہے، رات بھی اس کی ہے، لمحے بھی اس کے ہیں، ہر آن بھی اس کے ہیں۔ ظاہر سی بات سب کچھ جب اس کے ہیں تو پھر وہ کون سا دن ہے جس دن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ کون سا دن جس جو خاص ہے کہ ایام اللہ کچھ خاص دن ہے، تو آئیے تفسیر ابن عباس، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تفسیر میں سب سے پہلے درجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، جس دن اللہ کی نعمتیں اتری ہے ان نعمت اترنے والے دنوں کو ایام اللہ کہا۔ جس دن میں اللہ کی نعمتیں اترے اس دن کو اللہ، بھائی اللہ کی نعمت کیا کیا ہے؟ نعمت کو گنتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اتنی رحمان میں رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بلکہ رب کی نعمت اتنی ہے کہ خود رب فرماتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمت کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تو ان کی نعمتوں اس کی نعمت کو تم گن نہیں سکتے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ نعمت تو بہت ساری ہے، لیکن یہ کون سی نعمت کے تعلق سے زیادہ تذکرہ آ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی نعمت کا کھول کھول کر پرچار کرو۔ کون سی نعمت ہے؟ آنکھ رب کی نعمت ہے، زبان رب کی نعمت ہے، ہاتھ رب کی نعمت ہے، زندگی رب کی نعمت ہے، بھائی جانتے عبادت رب کی نعمت ہے، دولت رب کی نعمت ہے، گھر رب کی نعمت، گھر بھی رب کی نعمت ہے، اور یہی نہیں بلکہ اولاد بھی رب کی نعمت ہے، دولت بھی رب کی نعمت ہے۔ نعمت کتنی ہے گنتی نہیں۔ نیکیاں بھی رب کی نعمت ہے، لیکن کس نعمت کا پرچار کرنے کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ دنیا داری نعمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے دنیا داری نعمت تو ہر کسی کو عطا کی، کچھ خاص نعمت ہے جس کو یاد کرنے کا اور ان کا چرچا کرنے کہا گیا ہے۔ آئیے قرآن سے بتا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، قرآن کہتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اس میں مشرکین کے تعلق سے کہا کہ یہ مشرکین کفار نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، جھٹلا دیا۔ اب یہاں اللہ کی نعمت کون سی نعمت کو جھٹلایا؟ آئیے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3977، کوئی بھی انٹرنیشنل ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 3977 میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں نعمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں نعمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے، ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، اور ابن عباس رئیس المفسرین ہے۔ تمام نعمتوں کے نعمتیں نعمت ہی نہیں بلکہ تمام نعمتوں کے لانے والے آپ ہیں، سب چیز کا لانے والے آپ ہیں۔ اب نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ نعمت بھی آپ ہیں اور رحمت بھی آپ ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ سراپا رحمت بھی، آپ سراپا نعمت بھی۔ رحمت پر خوشی منانے کے لیے رب کہتا ہے اور نعمت پر چرچا کرنے کے لیے رب کہتا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت کی مل جانے پر خوشی مناؤ، قل بفضل اللہ وبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اپنے جانے والوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، جب اللہ کی رحمت آ جائے
تو یاد رکھو اسے چاہیے کہ اس میں خوشیاں منائے، اور خوشیاں منانے پر ملے گا کیا؟ رب خود اس کا جواب دے رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، رب فرما رہا ہے کہ جو تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ خوشی منانے پر خرچ کیا جائے۔ یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، رب کا فتویٰ ہے، رب کا کلام ہے۔ آج ہم تھوڑے سے لائٹنگ کر لیتے ہیں، آج ہم تھوڑے سے خوشیوں پر اظہار کر دیتے ہیں، اگر دیکھ پکوا لیے تو لنگر کر لیے، اگر آج ہم جھنڈے لگوا دیے، آج اگر ہم جو ہے خوشی کا اظہار کر دیے تو آج کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، جبکہ رب کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ یہ رب کا فرمان ہے، میرا فرمان تھوڑی ہے۔ اور یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں مما میں جو ما ہے یہ عام کے لیے ہے، یہاں عام کے لیے ہے، یہاں مما میں جو ما موصولیہ ہے یہ عام کے لیے ہے، یعنی دنیاوی دولت ہو یا اخروی دولت، دونوں دولت سے بہتر ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں جو خرچ کیا جائے اور ان کے یعنی خوشی منانے پر جو خرچ ہو وہ بہتر ہے جو تم جمع کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون۔ اب ذرا بتائیے، ایک طرف رب کہتا ہے کہ جمع کرنا سے بہتر ہے کہ خوشی منایا جائے، دوسرے طرف رب کے کچھ بندے کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ قاعدہ بتا رہا ہوں حضرت، ایک قاعدہ ہے، لا خیرہ فی الاسراف، لا خیرہ فی الاسراف ولا اسرافہ فی الخیر، لا خیرہ فی الاسراف ولا اسرافہ فی الخیر۔ کہتے ہیں کہ بھلائی میں کوئی اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں کی، اگر اچھے کام ہو تو اس میں خرچہ کرنا کوئی اسراف نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں، اور اگر برے کام ہو تو اس میں خرچہ کرنا، برے کام میں کوئی جو ہے جہاں اسراف کیا جائے وہاں کوئی جو ہے بھلائی نہیں۔ ایک طرف خرچہ برے کام میں جو خرچہ ہو، اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو لہذا ہم جو کرتے ہیں یہ کام اچھے ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا ذکر کرنا، نبی کی محبت کا پرچار کرنا، نبی پر درود و سلام پڑھنا، یہ سب قرآن کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اور ہے نا؟ جب ہے تو اس کام کو کون کر رہے ہیں؟ خالی ہم تھوڑی کر رہے ہیں، نبیوں نے بھی رب نے بھی، نبیوں نے بھی، رب کے پیغمبر نے بھی، اور سب نے میلاد پڑھا ہے۔ سب سے پہلا میلاد کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے میلاد اللہ نے پڑھا۔ اور کیسے میلاد پڑھا؟ ہماری جیسی جماعت میں نہیں، فرشتوں کی جماعت میں رب نے کہا کہ سنو، نبیوں کی جماعت سے کہا رب نے، سنو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں کی جماعت سے عہد لیا گیا، یاد رکھو تم عہد لیتے ہو اس بات پر کہ تم میں ہم اپنے نبی بھیجیں گے۔ تو سب سے پہلا میلاد کس نے پڑھا؟ اللہ نے۔ اللہ کے بعد کس نے پڑھا؟ نبیوں نے۔ اور نبیوں نے یہاں تک میلاد پڑھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخری میں آ کر میلاد پڑھ کر یہ بھی بتا دیا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ کس نے کہا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بعد آنے والے پیغمبر کا نام احمد۔ یہ میلاد نہیں تو کیا؟ خوشخبری نہیں تو کیا؟ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ میلاد نہیں تو کیا؟ اور آئیے میں بتا دوں، میلاد صحابہ نے بھی پڑھا، میلاد صحابہ نے بھی پڑھا۔ اگر نہیں تو آئیے میں حدیث نمبر بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے کہ عربی بیان کروں۔ حدیث نمبر 2701 مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 2701۔ ایک مسجد میں صحابہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ اے صحابہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ آپس میں کیا کام کر رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، حدیث مسلم شریف کی حدیث۔ اور مسلم شریف کون سی کتاب ہے جانتے ہیں؟ مسلم شریف وہ ہے جو صحاح ستہ میں نمبر 2 کا حدیث کی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی حدیثوں میں دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف میں صحاح ستہ کے اندر مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھ کر اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ اس روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ۔
اور بیان کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر. کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہے. یہ میلاد نہیں تو کیا؟ اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ کا شکر ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہے. صحابہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قسم سے کہو تو قسم اٹھا کر بولو کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ قسم کر کے قسم کھا کر بولو کہ تم لوگ اسی کام کے لیے تھے. صحابہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے قسم کھایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم صرف اسی بات کے لیے بیٹھے تھے کہ اس بات پر بیٹھے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہے. قسم کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اے صحابہ جانتے ہو میں نے تمہیں قسم کیوں اٹھانے کے لیے کہا؟ میں نے تمہیں قسم کھانے کے لیے کیوں کہا؟ یا رسول اللہ نہیں آپ فرمائیے کیوں کہا آپ نے؟ کہ مجھے تو معلوم تھا کہ تم کر رہے تھے لیکن میں نے تم سے اس لیے قسم کھلوائی کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے وہ پیغام لے کر آئے تھے اور پیغام اس بات پر لے کے آئے تھے کہ تمہاری اس محفل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر جو ہے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے امتی کیسے ہیں کہ جو کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اندازہ لگائیے یہ مسلم شریف کی حدیث میلاد نہیں تو کیا ہے؟ یہ میلاد ہی تو ہے. مسلم شریف کی حدیث اور بھی ہے جب سرکار مدینہ گئے وہ بھی 12 ربیع النور ہے پیر کا دن ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے پورے مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور استقبال کے لیے حضرت یہاں تک کہ حضرت بریدہ اسلمی ایک صحابی ہیں جب ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے راستے میں ایمان لائے. بریدہ اسلمی راستے میں ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے آپ نے اعلان کیا یا رسول اللہ آپ مدینے میں ایسے داخل نہیں ہوں گے. آپ مدینے میں ایسے داخل نہیں ہوں گے. کہا کہ میں کیسے داخل ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں ہم سب کے ہاتھ میں جھنڈے ہونے چاہیے. لیکن جھنڈا کہاں پہ ثابت ہے؟ صحابہ نے جھنڈا لہرایا اور کیسا جھنڈا ہے؟ دنیا کے کپڑا نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے امامہ شریف کو پھاڑا اور اس امامہ شریف کا جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے مدینے میں داخل جھنڈا لہراتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے. اور پھر داخل ہی نہیں ہوئے مدینے والے پھر کیا کہے؟ مدینے کے بنی نجار کی بچیاں چھتوں پر چڑھ گئیں. مدینے کے اندر جو ہے عورتیں مرد جو ہے استقبال کے لیے کچھ دیواروں میں چڑھ کر کچھ جو ہے آگے بڑھ کر ایک استقبال بہت بڑا استقبال ہوا اور سب کی زبان پر یہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ودعا للہ داعی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اے طلع البدر علینا اللہ کے فضل سے جو ہے مکے کی پہاڑی کی طرف سے یعنی پہاڑ کی جانب سے چاند 14ویں کا چاند نکلا ہے. 14ویں کا چاند نکلا ہے. واجب الشکر علینا ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں ما دعا للہ داعی کہ قیامت تک کے لیے جو ہے ہم اس کی شکر ادا کریں. افسوس کی بات ہے صحابہ کہہ رہے ہیں مدینے والے کہہ رہے ہیں ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا اے ہمارے بیچ میں مبعوث ہونے والے فی امر المطاع ایسے امر لے کر آنے والے قیامت تک ان کی اطاعت کرنی چاہیے. جیتا دل امر مطاع ایسے امر لائے ہیں ایسے احکام لائے ہیں جس پر عمل ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ سب حدیث بیان کر رہا ہوں قسم اللہ ایسی بات نہیں ہے. اتنے لوگ اعتراض
اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ سارے اعتراض کرنے والے اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس حدیث کو پڑھ کر ہی انسان مولانا بنتا ہے۔ دوسرے نمبر صحیح مسلم، تیسرے نمبر جو ہے ترمذی کو بھی کہا، یا سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی شریف ہے۔ ترمذی شریف میں تو باضابطہ صاحب ترمذی امام ترمذی نے تو ایک باب ہی باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ اب اگر میلاد پڑھنا بدعت ہوتا، جیسے کہ آج کو بدعت کہتے ہیں، اگر میلاد پڑھنا بدعت ہو جائے، مولانا بہت ہاں ماشاء اللہ بچوں خاموش، میلاد پڑھنا اگر بدعت ہوتا تو امام ترمذی میلاد کا باب کیوں مانتے؟ بہت اچھی بات ہے۔ آج ایک عرب کی دھرتی میں سعودی ریال پر پڑھنے والا ایک شخص نے جو ہے فتویٰ دیا 8 ربیع الاول کو کہ میلاد منانا اس طرح کرنا بدعت ہے، اور 9 ربیع الاول کو مصر کے سب سے بڑے فتوے کا یعنی مدرسہ جو پوری دنیا میں سب سے بڑا فتویٰ، سب سے بڑا جو ہے مدرسہ، سب سے بڑا دارالفتہ ہے پوری دنیا میں، مصر سے بڑھ کر ابھی جامع ازہر مصر سے بڑا پوری دنیا میں کہیں مدرسہ نہیں۔ اس مدرسے میں ہزاروں ہزار علماء پیدا ہوئے، لاکھوں عالم بنے، لاکھوں ہزاروں اللہ کے ولی بنے، لاکھوں محدث بنے۔ اس دارالفتہ سے یہ فتویٰ آیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ۔ اب بتاؤ، سماج پر جو ہے پردے پڑے ہوئے ہوں، جن کے یہاں ناچ گانے ہوتے ہو، سینما فلمیں چلتی ہو، جو ہے ظالموں کا ساتھ دیتا ہو، تو کوئی فتویٰ صادر نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے میلاد پر جو ہے بدعت کہنے کے لیے خیر یہ سوالات اور جوابات اگر کبھی کہیں ضرورت پڑے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن بات چل رہی تھی میلاد پڑھنے میں برکت ملتی ہے، میلاد پڑھنے پر برکتیں ملتی ہیں،